بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद, हम लोग आज आलम सुन्नत المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة इस किताब में सवाल नंबर 156 पढ़ रहे हैं, और ये हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से हलका नंबर 60 है। और सवाल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कम शुअबुल ईमान। जी, यहाँ से पढ़ना है। जी शेख शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सवाल कम शुअबुल ईमानी। अल-जवाब क़ाल अल्लाह तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. السؤال بما فسر العلماء بهذه الشعب؟ الجواب قد عداها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما والتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عدوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. خلاصة ما عده العلماء من شعب الإيمان. السؤال اذكر خلاصة ما عدوه. الجواب خلاصة ما عدوه. الجواب قد لخص الحافظ في الفتح وما أورده ابن حبان بقوله هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب والأعمال اللسان وأعمال البدن. الأعمال القلب المعتقد والنيات على 24. المعتقدات أيوة जी वो सही। والنيات على 24 خصلة. الإيمان بالله ويدخل فيها الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه. ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته
والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبير وترك التكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. اور آگے بڑھو شیخ. اب یہ پڑھ لیں مکمل پڑھیں. والأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال. اعمال اللسان بغیر الف لام کے. جی. وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: والتلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان وهي 15 خصلة، والتطهر حسا وحكما، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والاعتكاف، والالتماس ليلة القدر، والحج والعمرة والطواف كذلك. والتماس ليلة القدر بغیر الف لام. والتماس ليلة القدر، والحج والعمرة والطواف كذلك، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الإيمان، وأداء الكفارة. جی. والتحري في الإيمان وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال: والتعفف بالنكاح، والقيام بالحقوق العيال، وبر الوالدين، ويدخل فيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة، والرفق بالعبيد. ومنهما ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد، ومنه المرابطة، وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الضرر عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى من الطريق. فهي 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، اس کتاب میں ہم لوگ سوال نمبر 156 پڑھ رہے ہیں. کم شعب الایمان. شعب الایمان، شعبۃ کی جمع ہے شعب، یہاں پر خصلۃ کے معنی میں ہے، ورنہ شعب جو ہے فرع کے معنی میں ہے. جس طرح الگ الگ شعبے بنائے جاتے ہیں، وہ عربی ہی کا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پر
شعب الایمان سے مطلب اس سے مراد خصال الایمان. دیکھیے یہاں پر جو مؤلف رحمہ اللہ کی جو ترتیب ہے، سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا الاسلام والایمان والاحسان. تو اسلام سے متعلق بہت ساری باتیں انہوں نے ذکر کی، ارکان اسلام کیا ہیں ان کا ذکر کیا. اب اس کے بعد پھر ایمانیات پر تفصیل سے بحث کی. ایمانیات میں ایمان، ارکان الایمان، اس میں سے ہر رکن پر ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسول، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، ان تمام ارکان پر، ایمان کے تمام ارکان پر گفتگو کرنے کے بعد اب الاسلام والایمان والاحسان، الاحسان پر یہاں پر اس کے بعد بحث آ رہی ہے. اب یہ ایک عمومی کچھ ایمان سے متعلق سوالات ہیں کہ ایمان کے کیا شعبے ہیں یا کیا ایمان کی خصلتیں ہیں، اس کو جاننے کے لیے یہاں پر ایک سوال انہوں نے قائم کیا کہ کیا ہے یا کتنے ہیں، کم شعب الایمان، ایمان کے کتنی خصلتیں ہیں. تو یہاں پر جواب کے طور پر انہوں نے دلیل میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی وہ آیت ذکر کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم لوگ مشرق یا مغرب کی جانب رخ ہو جاؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے حقیقت میں کہ اللہ پر اور آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لے آئے. اس کے علاوہ جو دیگر نیک کام بتلائے گئے ہیں، یہ اصل میں ایمان کا گویا کہ ایک حصہ ہے، ایمان کا گویا کہ ایمان کی خصلت ہے. کئی ایک چیزیں ذکر کی، دیکھیے یہاں پر یہ ساری چیزیں ایمان ہی کی خصلتیں ہیں کہ آپ اپنی پسند کے باوجود رشتہ داروں پر خرچ کریں، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کریں، مسافر کو دیں، مانگنے والے کو اور گردن آزاد کرنے کے لیے دے. یہ سارے کام ایمان ہی کی خصلت ہیں. اور اسی طرح نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ بھی ایمان ہی کی خصلتیں ہیں. اب اسی کو حدیث کے ذریعے سے انہوں نے مزید واضح کیا، الایمان بضع وستون وفی روایت بضع وسبعون شعبہ. ایمان کی آپ شاخیں کہہ لیں، ایمان 60 سے زائد شعبے ہیں. ایمان 60 سے زائد شعبوں کا نام ہے، یا 60 سے زائد خصلتوں کا نام ہے، 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، آپ ایسا بھی کہیں. اب اس میں مرتبے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اونچا مرتبہ ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ ایمان کے خصلتوں میں سب سے بڑی خصلت ہے. اور سب سے معمولی اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایک ادنا سی ایمان کی علامت ہے یا ایمان کی ایک خصلت ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، حیاداری بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. چلیے اب اس کے بعد دیکھیے بما فسر العلماء هذه الشعب. اب علماء نے ان شعب سے کیا مراد لیا ہے. یہاں پر سوال نمبر 157 جو دوسرا سوال ہے آج کے اس حلقے میں، اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ شارحین حدیث جو ہیں اس میں سے ایک بڑی جماعت نے کافی کچھ تصنیفیں اس میں خاص طور پر شعب الایمان میں تصنیف کی ہے. امام بیہقی کی مشہور کتاب شعب الایمان، اور انہوں نے اس میں بہت ہی اچھے انداز میں کام کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یا ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آدمی اس کو
گنتی وار شمار کرے یہ ایمان کی شرط نہیں ہے۔ سب سے پہلا ایک ایمان کی خصلت نمبر 1 ایمان لانا، خصلت نمبر 2 یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کئی ایک متعدد چیزیں جو ہے ان کو ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو گننا، آدمی شمار کرے تو ہی ایمان ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آدمی اس بات کا عقیدہ رکھے کہ جو کچھ قرآن و سنت میں ایمانیات کا ایک حصہ بتلایا گیا ہے، جیسے من لم يرحم صغیرنا ولم يقر کبیرنا فلیس منا، یا جو من لم يعرف شرف کبیرنا فلیس منا ہے، یا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ یہ اس طرح کے مختلف احادیث میں ایمانیات، ایمان کی نفی کی گئی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خصلت آپ کے اندر ہے تو گویا کہ ایمان ہے، وہ خصلت نہیں ہے تو گویا کہ آپ کا ایمان ناقص ہے۔ اچھا دیکھیے، یہاں پر علماء نے جو ان کے اوپر تصنیف کیا اس کی شرح کی، لیکن اس کو گننا یہ شرط نہیں بتلایا، بلکہ آپ صرف یقین رکھیں کہ قرآن و سنت میں جو بھی چیزیں ایمانیات سے متعلق بیان کی گئی ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں۔ آپ اس میں سے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، جن چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ان سے بچتے رہیں۔ تو یہ اصل میں یہاں پر جو شعب الایمان ذکر کیے گئے ہیں ان کا تقاضا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب ایمان کے مراتب یا اچھائی کے مراتب میں لوگ جب اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان سے ہی غافل ہیں، ایمان ہی نہیں ہے ان کا، ایمان سے ہی وہ غافل ہے۔ اگر نام کے مومن ہیں، شرک بت پرستی میں کیا کہتے ہیں مزار پرستی میں ملوث ہیں، یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جو ہے ہم تو ان سے بہتر ہیں کیونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اب جو لوگ یہ مسلمان ہیں وہ نہیں کھلا رہے ہیں، ہم مسلمان نہ ہونے کے باوجود ہم کھانا کھلا رہے ہیں، تو دونوں میں کون بہتر ہوا؟ اب اس کا مقارنہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو مشائخ کون بہتر ہوا دونوں میں؟ ایک آدمی ہے مسلمان ہے، وہ کھانا نہیں کھلا رہا ہے، اور ایک آدمی ہے جو یا تو ایمان ہی سے محروم ہے، یا ایمان اگر نام کا ہے تو پھر ایمان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ کھانا وانا کھلا کے اپنے آپ کو ہے کہ بہتر بتلاتا ہے۔ تو اگر آپ موازنہ کریں گے تو کس کو بہتر بتلائیں گے مشائخ؟ ایک آدمی ہے جو جی صحیح بولیے۔ ایمان والا ہے اور وہ کھانا وغیرہ نہیں کھلا رہا لیکن اس کے پاس صحیح ایمان ہے تو وہی بہتر ہے، جو ہے نا ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو پھر کھلا کے کیا فائدہ ہے؟ جی، تو یہ چیز کب پتہ چلے گی مشائخ ہم کو؟ جی، کب پتہ چلے گی یہ ساری چیزیں کہ بھئی یہ بہتر ہے یہ بہتر نہیں ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے نا سے، نہیں تو کیسے؟ ہاں بالکل، تو قرآن و حدیث کا علم ہوگا تو ہی یہ ساری چیزیں انسان کو سمجھ میں آئیں گی کہ واقعی یہ انسان جو ہے مومن ہے، دوسرے بعض کاموں میں پیچھے ہے لیکن کوئی بات نہیں، مومن مومن ہے۔ اب ایک آدمی ایمان ہی سے محروم ہے یا ایمان اپنا صحیح سلامت نہیں رکھا ہے، اب ایسے کچھ کام کر رہا ہے جو بہتر کام سمجھے جاتے ہیں، اچھے کام ہیں، اب مثلا جو ہے غریبوں کو کھانا کھلانا واقعی اچھا کام ہے، لیکن آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، آپ ایمان ہی کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو، تو پھر آپ گویا کہ جو اعلی المراتب ہے ایمان کا، آپ اس کو دیکھیں، جو شعب الایمان اس میں ذکر کیے گئے ہیں اس میں سب سے اونچا مرتبہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، فعلاها قول لا الہ الا اللہ۔ آپ لا الہ الا اللہ نہیں
کہتے ہیں اب راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے وہ ہٹا دیے ہیں، تو گویا کہ آپ ایمان کی جو معمولی خصلت ہے اس پر عمل پیرا ہے، آپ کی توجہ جو اعلی خصال ہے یا اعلی شعب الایمان ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز اہم اور غور کرنے والی ہے کہ یہاں پر جو لوگ بھی ایک دوسرے کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ایک آدمی ایمان والا ہے تو اس کے اندر جو کمیاں ہیں وہ اپنی 1000 کمیوں کے باوجود وہ مومن بہتر ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کیا ہوا ہے اور ایمان والا ہے۔ اس کے بالمقابل جو آدمی سرے سے ایمان ہی سے محروم ہے یا ایمان ہے اس کا وہ صحیح سلامت نہیں رکھا ہے ایمان کو، اس کو شرک سے مزار پرستی سے اس کو ملوث کر رکھا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو بہتر بتلانا یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ مومن سے بہتر کوئی انسان نہیں ہوگا۔ ایمان چونکہ اس کے اندر ہے تو وہ مومن اپنے ایمان کی وجہ سے سب سے بہتر ہے، دیگر کچھ چیزوں میں کمی ہو تو بھی وہ قابل تلافی ہے، ایمان قابل تلافی نہیں۔ اچھا دیکھیے اس کی ایک اور مثال، یہاں پر حدیث میں کہا گیا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اب یہ شعب اور رکن کا فرق آپ سمجھیں مشائخ، رکن اور شعب کا۔ ارکان الایمان یہ شعب میں داخل ہے۔ اب جو ہم لوگ ارکان الایمان پڑھتے ہیں یہ سارے کے سارے ایمان کی خصلتوں میں داخل ہیں۔ مثلا ابھی کہا گیا اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہنا ایمان کا ایک رکن ہے اور ایمانیات کے ارکان میں سے ایک ہے، اور یہ شعب الایمان میں داخل ہے۔ اور شعب الایمان میں یہ داخل ہے، لیکن اگر ایک آدمی ایسا کام کرتا ہے جو شعب الایمان ہے، لیکن دیکھیے مثلا الحیا ہے، ایک آدمی حیا کا پابند نہیں ہے، حیا میں کوتاہ ہے، تو اگر ایک آدمی حیا میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ مومن رہے گا، لیکن ایمان ہی میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ مطلب یہ کہ شعب کا اور یہ شعب کا اور یہ ارکان کا فرق یہ ہے کہ ارکان یہ شرعی اصطلاح میں قرآن و حدیث میں ارکان کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا، یہ علماء کی وضعی اصطلاحات ہیں، اور جو شعب الایمان جو اصطلاح ہے یہ قرآن و سنت کی اصطلاح ہے۔ یہ ایک فرق ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ارکان اس میں شعب الایمان میں جو ارکان الایمان ہیں وہ شعب میں داخل ہیں، لیکن اگر کچھ ایسے ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو ہی ایمان میں باقی رہیں گے، اگر وہ نہیں کریں گے تو ایمان میں آپ باقی نہیں رہیں گے، مومن نہیں رہیں گے۔ مثلا جو ابھی میں نے ذکر کیا مثال کے طور پر کہ اگر آپ کے اندر لا الہ الا اللہ ہی نہیں ہے تو آپ مومن ہی نہیں، لیکن اگر آپ کے اندر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا جذبہ نہیں ہے، آپ ہٹاتے نہیں ہیں، آپ اسی طرح شرم و حیا کے معاملات میں کوتاہ ہیں، تو یہ سارے چیزوں کے مرتکب ہونے کے باوجود آپ مومن رہیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں مشاہد؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی 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 بالکل بالکل شاید۔ تو اس کے اندر اس چیز کو واضح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ارکان الایمان جو ہیں وہ شعب میں داخل ہیں، لیکن یہ ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو آپ نہیں اپنائیں گے تو آپ ایمان ہی آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ اور کچھ شعب الایمان ایسے ہیں کہ وہ اگر آپ اس میں کوتاہی کرتے ہیں پھر بھی آپ مومن رہیں گے، جیسے ابھی کئی ایک چیزیں مزید دیگر مثالوں کے ساتھ سامنے سوال میں آئیں گی۔ یہاں پر جو 2-3 مثالیں دی گئی، اماطۃ الاذی ہے، الحیا ہے،
یہ ساری چیزیں بھی ایمانیات کا ایک حصہ ہیں، لیکن اگر آدمی اس میں کوتاہ رہے پھر بھی وہ مومن باقی رہے گا۔ اچھا دیکھیے یہاں پر بما فسر العلماء وهذه الشعب، اس تعلق سے یہ بات یہاں پر ذکر ہوئی کہ علماء نے اس میں تالیفات کی ہیں۔ یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو شمار کرے کہ ایمانیات کے 70 درجے یا 69 درجے کیا کیا ہیں، 79 بضع و ستون کہتے ہیں تو 69 ہو جائے گا، بضع و سبعون کہتے ہیں 79 ہو جائے گا، یعنی 70 پر 9 60 پر 9 69، 70 پر 9 79۔ تو یہ ہر ایک کو گننا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت میں جو مذکور ہیں ان کا عقیدہ رکھنا، اس میں جو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو اپنانا، اور جن چیزوں سے روکنے کے لیے کہا گیا ان سے رک جانا، یہی علماء نے ان شعب کی، ان ایمان کی خصلتوں کی وضاحت کی۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے یہ جو خلاصہ کلام ذکر کر رہے ہیں، وقت تو کافی کم ہے لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ذکر کر دیں کہ ایمان کے شعب میں، ایمان کے خصلتوں میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہاں پوچھ رہے ہیں۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ فتح الباری میں امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے، امام ابن حبان نے جو چیزیں ذکر کی ہیں، ان هذه الشعب تتفرع من اعمال القلب واعمال اللسان واعمال البدن، یہ جو امام ابن حبان وغیرہ نے ذکر کیا ہے ان کا خلاصہ جو ہے امام ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ اب اس کی کئی ایک قسمیں یہاں پر ذکر کی ہیں کہ دیکھیے اعمال القلب اگر کہتے ہیں تو پھر اس کی 24 خصلتیں ذکر کیے ہیں، ایمان باللہ، اور اسی میں جو ہے ایمان اللہ کے اوپر ایمان اگر کہتے ہیں تو اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ پھر واعتقاد حدوث ما دونہ، یہ کیا چیز ہے مشائخ؟ اعتقاد حدوث ما دونہ کیا مطلب ہے؟ اعتقاد حدوث ما دونہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا جو بھی ہیں وہ سب حادث ہیں، یعنی نئے ہیں، یہ قدیم نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اس کو کہتے ہیں منطقی اصطلاح میں قدیم ہے۔ باقی جتنے مخلوقات ہیں یہ سب حدیث، ان کے اندر حدوث پایا جاتا ہے۔ حدوث ما دونہ یعنی اللہ کے علاوہ ساری چیزیں سب نئے ہیں، حادث ہیں۔ اور اسی کے اندر اعمال القلب میں اگر دیکھا جائے تو ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب رسل، ایمان بالقدر خیرہ وشرہ، یہ ساری چیزیں اعمال القلب میں داخل ہوتی ہیں۔ اسی طرح قبر، بعد موت، نشور، حساب، میزان، یہ سارے چیزوں کا تعلق بھی اعمال القلب سے۔ اب اسی طرح یہاں پر اعمال اللسان کا ذکر ہے۔ دیکھیے اعمال اللسان 7 یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں: التلفظ بالتوحید وبتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء۔ اسی طرح اعمال البدن منها ما يتعلق بالاعیان، اعیان کہتے ہیں افراد کو، اور ان کا تعلق 15 چیزیں ہیں اعیان سے جو متعلق ہیں۔ 15 خصلہ، التطہر حسا وحکما، یہ ساری چیزیں ایمانیات میں جو داخل ہیں۔ اعمال البدن 38 ہیں۔ اب ان میں سے 15 کا تعلق افراد سے ہے، اور جو چیزیں اتباع سے متعلق ہیں وہ 6 ہیں۔ دیکھیے التعفف بالنکاح، القیام بحقوق العیال، یہ بچوں کے والدین کے حقوق ادا کرنا،
والدین کی نافرمانی سے بچنا، بچوں کی تربیت، اور اسی طرح صلہ رحمی، یہ ساری چیزوں کا تعلق اتباع یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اتباع سے ہے۔ ویسے ایک شرح اس کی ایسی بھی کی گئی ہے، منها ما يتعلق بالاتباع کہا گیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے زیر سایہ یا زیر نگرانی رہنے والوں سے متعلق ہے۔ مثلا جو ہے بچے ہیں، یہ آپ کے زیر سرپرستی ہوتے ہیں، اور اسی طرح والدین آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں، ایسی بھی شرح کی گئی ہے۔ ورنہ اتباع یہ یہاں پر جو الامام حافظ احمد الحکمی انہوں نے براہ راست اس کا تعلق اتباع سے کہا ہے، ورنہ ساری ہی چیزوں کا تعلق اتباع ہی سے ہے۔ ومنها ما يتعلق بالعامة، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق عام چیزوں سے ہے، اور وہ 17 ہیں، جیسے عامت الناس سے متعلق ہیں، جیسے القیام بحقوق القیام بالامارہ مع العدل ومتابعة الجماعة طاعة اولی الامر، یہ عام امور سے متعلق ہیں، اور اسی طرح لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، یہ ساری چیزوں کا تعلق بھی شعب الایمان سے ہے، ایمان کی خصلتوں سے ہے۔ اب ان کی تفصیل یا ان کی شرح جو کی گئی ہے وہ اس طرح تقسیم کر کے اعمال القلب، اعمال اللسان، اعمال البدن، اب یہ پورے کے پورے اس طرح اگر آپ شمار کریں گے تو یہاں 69 خصلہ ہو جاتے ہیں، 69 خصلتیں یہ مکمل ہوتی ہیں یہاں تک، اگر آپ اس طرح شمار کر کے دیکھیں۔ دیکھیے اعمال القلب یہ 24، پھر اعمال البدن 38، اعمال القلب، اعمال البدن جی، اور 7 جو ہیں یہ اعمال القلب ہو گئے 24، اعمال اللسان، ہاں اعمال القلب ہو گئے 24، اعمال البدن ہیں 38، اور اعمال اللسان ہیں 7، تو اس طرح 69 یہ ہو گئے پورے 69 شعبہ۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو یہ لسان، قلب، بدن، یہ ساری جو تقسیم انہوں نے کی ہے اس کا خلاصہ گویا کہ لکھا ہے۔ یہ صرف جان لینا، اس پر عمل کرنا یہ مطلوب